تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس موتی کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو اپنے اسٹور روم کی اندر آپ کو چھوڑ دوں گا، 3 گھنٹے میں آپ اس سے جتنے بھی سونا چاندی اٹھا سکتے ہو آپ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اسلامی کہانی ہے، آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کہانی کو پورے سن لیں، اور اگر پھر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ دین اسلام ہمارے ہاتھ میں کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ کچھ ٹائم کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم تک ہم لوگ زندہ ہیں اس ٹائم تک یہ دین اور اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ سن لیں۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا سعود۔ وہ بندہ بہت غریب گھرانے سے تھا، اس کے گھر میں ایک بیوی 2 بچے تھے۔ تو وہ اپنے گھوڑے پہ جنگل جا کے وہاں سے لکڑی اٹھا کے بازار لے کے جاتا تھا، تو وہ اس کو بیچ دیتا، اپنے گھر کا گزارا اس سے ہو رہا تھا۔ ایک دن جنگل جب صبح وہ گیا تو اس کو ایک ڈائمنڈ ملا، موتی۔ تو وہ موتی لے کے اپنے گھر لے آیا، تو بیوی کو دکھایا کہ یہ چیز مجھے ملا۔ بیوی نے کہا آپ بازار جا کے اس کو بیچ دے، شاید کم سے کم تو کچھ تو اس کا قیمت ہوگا، تھوڑا پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم لوگ گھر کا خرچے وغیرہ برابر کر لیں گے۔ پھر سعود بھائی گیا چلا بازار۔ اس نے جیولری کے ایک دکان پہ ڈائمنڈ دکاندار کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت میرے پاس ہے نہیں۔ پھر دوسرے دکاندار کے پاس گیا، اس کو دکھایا۔ دکاندار نے دوسرے والے نے بھی یہی جواب دیا کہ یار یہ مہنگا ہے، اس کا قیمت ہمارے پاس ہے نہیں۔ تیسرے دکاندار کے پاس گیا، اس نے ڈائمنڈ دکھایا تو اس کے پاس بھی قیمت نہیں تھا۔ اس نے ایک ایڈوائس دیا کہ آپ یہ جو یہاں کا بادشاہ ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، شاید اس کے پاس اس کی قیمت ہوگی۔ پھر سعود بھائی نے وہ ڈائمنڈ لے کے گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، اس نے بادشاہ کو یہ ڈائمنڈ دکھایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہ بیچنا ہے۔ اب بادشاہ نے ڈائمنڈ کو دیکھا کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت میرے پاس بھی ہے نہیں۔ تو وہ سعود بھائی حیران رہ گیا کہ یار یہ تو اگر بادشاہ کے پاس قیمت ہے نہیں تو یہ میں کہاں پھر بیچوں۔ بادشاہ نے اس کو ایک ایڈوائس دیا کہ یار سعود بھائی آپ ایک طرح کر دیں، میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں۔ آپشن یہ ہے کہ میں آپ کو جو میرے سونا چاندی کے اسٹور روم ہے اس میں آپ کو 3 گھنٹے کا مہلت دیتا ہوں۔ اس اسٹور روم سے آپ جتنی بھی سونا چاندی نکال سکتے ہو نکالو، 3 گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ایک بھی کیجی کا یا چٹانگ کا سونا اور چاندی نہیں ملیں گے۔ سعود خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ مجھے اسٹور روم میں چھوڑ دے، میں بس اپنا کام خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، 3 گھنٹے آپ مجھے کاؤنٹ کر کے دیں، انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں میں اپنا اس ڈائمنڈ کا قیمت اسٹور روم سے نکال لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بولا کہ یار اس سعود بھائی کو لے کے جاؤ آپ اپنے اسٹور روم میں، اور اس کا ٹائم مقرر کر دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے اسٹور روم میں سعود بھائی انٹر ہو جائے اس کا ٹائم سٹارٹ کر لیں۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد سعود کو اسٹور روم سے نکال دے۔ ٹھیک ہے، سعود بھائی کو سپاہیوں نے لے کے گیا اسٹور روم۔ جیسے ہی اسٹور روم میں سعود انٹر ہو گیا تو آس پاس دیکھا سونا ہی سونا ہے، چاندی چاندی ہے، مختلف قسم کے ڈائمنڈز ہیں وہاں پہ۔ سعود بھائی نے سوچا کہ یار چلو ابھی تو جنگل سے میں آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، 2 گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، 1 گھنٹے میں یہاں سے بہت زیادہ سونا اور چاندی نکال سکتا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد تو میرے پاس آلریڈی 1 گھنٹہ بچ جائے گا۔ وہاں پہ ایک چارپائی تھی، تو وہ سعود بھائی وہاں سے اسٹور روم کے اندر ہی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے۔ سعود بھائی کو جب ہوش آیا اس کے سامنے اس کے بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے۔ تو پھر سعود بھائی نے سپاہیوں کو دیکھا۔ سپاہی نے کہا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 3 آورز، ہم آپ کو ابھی اسٹور روم سے نکالیں گے، چلو یہاں سے۔ سعود بھائی رونے لگا کہ بادشاہ صاحب کو بول دے کہ میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، نہ کچھ نکالا ہے، تو ٹائم میں آرام کر رہا تھا، اس میں سارا ٹائم گزر گیا۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بولا کہ اس کو محل سے باہر پھینک دیں، اس کو میں نے ٹائم دیا تھا، اتنے وقت میں اس نے یہاں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، کچھ بھی اسٹور روم سے اس نے نہیں نکالا۔ تو میرے بھائی، جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ یعنی جیسے سعود بھائی کو 3 گھنٹے ملے، ہمیں یار زیادہ سے زیادہ اگر ہم لوگ زندہ تھے تو 60 65 سال 55 سال اتنے ہماری عمریں ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کی طرح آپ لوگ جو ہے ناکام نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ بس جیسے ہی موقع ملے نماز پڑھے، ذکر کرے، جس کو حج اور عمرے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ فرض ہے حج، تو سب لوگ حج کر لیں انشاءاللہ۔ آگے پھر آپ کو جو ہے پچھتانا نہیں پڑے گا کہ یار میں جوانی میں تھا، میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس وہ تھے، یہ تھے، ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسلام کچھ ٹائم کے لیے ہے، دین کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ جتنے دن آپ زندہ ہو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر مر گئے ہو تو مرنے کے بعد آپ کو نہ نماز آپ پھر کر سکتے ہو، نہ حج کر سکتے ہو، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو پلیز اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو وہ ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور کم سے کم
یار ہر بندے کے پاس زیادہ کانٹیکٹ ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے، تاکہ اگر آپ کی زندگی بدلی تو شاید آپ کے دوستوں کی بھی بدل جائے اس ویڈیو سے۔ تھینک یو۔